امید کرتا ہوں یہ سوال آپ انجینئر مرزا تک پہنچائیں تاکہ اس سے مجھے جواب ملے. مجھے پتا ہے یہ قیامت تک اس بات کا جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ خود کہہ رہا ہے یہ قیامت تک اس بات کا جواب نہیں دے سکتا. صرف میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک جھوٹا منافق شخص ہے، ٹھیک ہے. اور منافق کے میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ منافق کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ پہلے کچھ ہوتا ہے بعد میں کچھ ہوتا ہے، پہلے کچھ ہوتا ہے بعد میں کچھ ہوتا ہے. جب اس نے اپنا سٹارٹ لیا، جب اس کی میں نے آپ کو ویڈیوز دکھائی تھیں کہ جب یہ ایسے ینگ سا لڑکا سا تھا تو اس ٹائم اس نے اپنا ایک گروہ بنایا، ایک لوگوں کے دوران ایکسیپٹنس بنائی، اور آج یہ اب جب ایکسیپٹنس بن گئی ہے تو آج یہ جو منہ میں آتا ہے، جو بولتا ہے، جو اس کا دل کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ نا. تو اور جو اس کے سننے والے ہیں فالوورز ہیں جو نیچے بڑی یعنی کہ بکواسات بھی کرتے ہیں، بدتمیزی بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. میں ان سے ایک سوال پوچھوں گا کہ آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ لوگ تو آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے. آپ لوگ پہلے بابوں کے مقلد تھے، آج آپ اس انسان کے مقلد ہیں. آج بھی آپ چل تو شخصیت پرستی کے دین پہ رہے ہیں. کون سا آپ اپنے آپ کو آپ نے چینج کر لیا، فرقوں سے آپ پاک ہو گئے؟ آج بھی آپ فرقے سے منسلک ہیں، ٹھیک ہے. آپ کیوں نہیں خود پڑھتے؟ آپ خود پڑھیں تو آپ اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں نا. آپ کو جو کہتا ہے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے. علی بھائی زندہ باد. فرعون اللہ معاف کرے، تمہارے اندر برگزیدگی آ جانی چاہیے تھی کیونکہ تمہیں اللہ نے علم دے دیا تھا. اگر ہم فور ایگزامپل ہم یہی سوچ لیں کہ تم اتنی احادیث کی باتیں کرتے ہو، اگر تم نے اتنا علم حاصل کر لیا تھا نا، تمہارا دل جو تھا نا وہ تمہارا دل نرم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن تمہارا دل تو اور سخت ہو گیا. تم تو اہل حدیثوں سے ہی بدتر نکلے. اہل حدیثوں کو میں بدتر کہتا ہوں، تم ان سے بھی بدتر نکلے، ٹھیک ہے نا. تو تم تو ویسے بھی نیم رافضی ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم. سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ انجینئر محمد علی مرزا کی میں ویڈیوز بنا رہا ہوں اور اس کا جھوٹ اور دجل جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور اس کے اندر چھپا ہوا جو ایک رافضی ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، کیونکہ یہ بیسیکلی ایک نیم رافضی شخص ہے، ٹھیک ہے. اور صحابہ کے بغض کے اندر، کیونکہ ڈیفینیٹلی جو رافضی ہیں ان کو صحابہ کا بغض تو ہے ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس میں تو کسی قسم کا کوئی سیکنڈ اوپینین ہی نہیں ہے، ان کو بلا وجہ کی تکلیف ہے، ٹھیک ہے. خیر اس کی بھی تکلیف سیم ویسی ہی ہے جیسی کہ ان کے ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں، اور اس سلسلے کے حوالے سے میں 5ویں 6ٹھی ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس کے اندر میں ثابت بھی کر چکا ہوا ہوں، احادیث سے ثابت کر چکا ہوا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریگارڈنگ یعنی کہ یہ جو انہوں نے خبر پھیلائی ہوئی ہے اور یہ جو باتیں ہیں، افسانوی باتیں ہیں کہ جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اور نعوذ باللہ معاذ اللہ ممبر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لعنت کروایا کرتے تھے، نعوذ باللہ گالیاں پڑھوایا کرتے تھے. تو آج میں جو ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک تو پہلے اس کی ویڈیو ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ وہ شخص ہے کہ ایک تو یہ نیم رافضی ہے، اور دوسرا اس شخص کے اندر اتنا یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ تکبر بھرا ہوا ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو فرعون سمجھتا ہے. یعنی کہ یہ کہتا ہے کہ جو میں نے بات کہہ دی وہ ان الحق ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے، ہر بات میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے. تو ایک ویڈیو اس کی میری نظر سے گزری جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یعنی کہ اس کے کہنے کا انداز آپ دیکھیں اور اس کی بدتمیزی دیکھیں آپ کہ جس طریقے سے یہ بات کر رہا ہے، اور سننے والے بھی کمال ہیں، کہ کہتا ہے کہ ناصبیوں اور رافضیوں، اگر تمہارے ماموں رافضیوں کہتا ہے کہ اگر رافضیوں تمہارے ماموں نے یہ کام نہ ڈالا ہوتا نا تو آج جو خلفائے ثلاثہ ہیں ان کی داڑیاں نہ کھینچتے یہ لوگ، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ یہ نازوی اور رافضیوں یعنی کہ ماموں، اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یعنی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، یعنی کہ وہ غلط کرتے تھے، گالیاں نکالتے تھے اور یہ سب کچھ کرتے تھے. اس وجہ سے جو تھا یہ جو معاملہ چل رہا ہے یہ اس وجہ سے چل رہا ہے. گڈ ہو گیا بھائی. اس ویڈیو کا پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں، یہ ویڈیو آپ پہلے دیکھ لیں، پھر میں اس کے بعد آپ سے بات کرتا ہوں. یہی تو بتانا ہے کہ تمہارے ماموں کی اولاد ہیں یہ رافضی. تمہارے ماموں نے یہ کام نہ ڈالا ہوتا ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت کرنے کا تو آج خلفائے ثلاثہ کی داڑیاں نہ کھینچتی. اب جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی اور آپ نے اس کا ایٹیچیوڈ بھی دیکھ لیا، اس کی بات بھی دیکھ لی، اور ماموں جان کے حوالے سے بھی آپ نے بات سن لی. آپ یہ دیکھیں کہ میرا
آج ایک سوال ہے میرا، آج ایک سوال ہے، اور یہ بھی کہتا ہے نا قیامت تک نہیں تم یہ کر سکتے، یہ قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتا. مجھے صرف اتنا بتائیں کہ اگر جیسا کہ بل یہ کہتا ہے، جو انجینئر مرزا کہتا ہے، اور شیعوں کا تو خیر یہ موقف ہے بالکل، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں مطلب نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ، گالیاں دلوایا کرتے تھے. اچھا اب میرا یہ سوال یہ ہے کہ اگر تو وہ ایسا کرتے تھے، اب پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسا کب کیا؟ خلافت ملنے سے پہلے کیا یا بعد میں کیا؟ اب خلافت اگر ملنے سے پہلے کیا ہے تو پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت چھوڑ کے ان کے ہاتھ پہ جو بیعت کی کیوں کی؟ اب آپ یہ کہتے ہیں جبرن خلافت چھڑوائی گئی تھی، جبرن خلافت چڑھائی گئی تھی، بیعت بھی جبرن کروائی گئی تھی، تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہیں کی؟ اس پہ تو انہوں نے کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تو کچھ نہیں کہا. تو پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بیعت بھی کی، حکومت بھی دی اور صلح بھی کی، اور یہ شیعہ کتب میں اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، شیعوں میں اس میں میری وہاں ایک ویڈیو ہے جس میں شیعہ کتب میں یہ چیز اویلیبل ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی. ٹھیک ہے، اور وہ باقاعدہ صلح ہوئی، اور صلح ہونے کی وجہ سے کیا نام ہے جو تھا وہ جھگڑا ختم ہوا اور انہوں نے خلافت جو تھی ان کو دے دی. تو اگر تو خلافت ملنے سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کیا کرتے تھے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ان کو خلافت دیتے؟ اور اگر وہ خلافت لینے کے بعد ایسا کرتے تھے تو 9 سال تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے ہیں، تو کیا وہ اس پہ کوئی رد عمل نہ کرتے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساتھ رہے ہیں، کیا وہ کوئی رد عمل نہ کرتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ صرف ایک افسانوی باتیں ہیں، اور یہ صرف ایک جھوٹ ہے، جھوٹ پہ مبنی کہانی ہے. وہی رافضیوں کا عقیدہ ہے جو کہ بنایا گیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگینسٹ جو بنایا گیا ہوا ہے، یہ ایک رافضی عقیدہ ہے. ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہے تو مجھے دلیل دیں، میں یہ سوال پوچھتا ہوں مجھے جواب دیں کہ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہیں روکا؟ اب اس بات پہ اچھا اس بات پہ بھی مرزا کی دلیل بھی ہے. یا پہلے ویڈیو دیکھیں مرزا کی، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں نہیں روکا ان کے علماء اور صوفیوں یعنی رہبان نے ان کو حرام خوری کرنے سے اور برے اعمال کرنے سے. اب مجھے بتائیں، جب اللہ تعالیٰ بار بار اس چیز کا ذکر کر رہا ہے کہ جو اللہ والے ہیں ان کا کام ہے کہ برائی سے روکیں، تو نبی الاسلام کے مبارک زمانے کے بعد، خلفائے راشدین کے بعد جب برائی ہو رہی ہو تو اس وقت سب سے بڑے اللہ والے داتا صاحب تو نہیں ہوں گے، معین الدین چشتی تو نہیں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی تو نہیں ہے. اس وقت تو سب سے بڑے اللہ والے وہ تھے واقعی جن کے پیچھے اللہ کھڑا ہوا تھا، حسین ابن علی. تو لوگوں کو حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہونے کی جو ممانعت والی احادیث ہیں وہ پتہ ہے، تو یہ احادیث بھی تو موجود ہیں، اس سے بڑھ کر قرآن میں جو یہ باتیں. اب آپ نے جیسا کہ ویڈیو دیکھ لی، اب آپ اس کے پہلے تو الفاظ دیکھیں نا کہ مطلب مین کیا تم کہتے ہو کہ روکا کیوں نہیں. ٹھیک ہے، اور لفظ یوز کر رہا ہے حرام خوری. تو یہ ٹھیک اس کے رافضیوں والے قاعدے، میں تو پروف کرتا ہوں آپ کو، پہلے بھی آج بھی پروف کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ قرآن کے اندر ہے کہ بھئی اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے تو وہ پھر روکے، اگر کوئی غلط ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ظلم ہو رہا ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کو روکے. تو اس نے کہا جی آگے سے جی اس ٹائم کوئی داتا اجمیری تو تھے نہیں، یہ نہیں، خلفاء راشدین کا نبی پاک کا دور گزر چکا تھا، خلفاء راشدین کا دور گزر چکا تھا، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن کے پیچھے اللہ کھڑا تھا. پہلے تو آپ اس کی ورڈنگز چیک کیا کریں، آپ اس کی باتیں چیک کیا کریں. خیر، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے تو وہی بزرگ تھے، بھائی پھر انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ یہ خود بھی اس چیز کو کہہ رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، آپ اس کا رافضی عقیدہ دیکھیں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ. آپ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز بھی اس کی ایک دفعہ میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی تھی، اس میں نے باقاعدہ طور پہ احادیث سے بھی ثابت کیا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، باقاعدہ طور پہ احادیث سے، صحیح احادیث سے ثابت کی تھی. ٹھیک ہے، اور پھر باقاعدہ طور پہ میں نے یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ویڈیو دکھائی تھی کہ جس میں یہ پہلے کچھ کہہ رہا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، بعد میں پھر کچھ کہہ رہا ہے، پھر بعد میں کہہ رہا ہے کہ بس دل پہ پتھر رکھ کے ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا پڑتا ہے، ورنہ ادروائز تو مطلب دل نہیں مانتا. تو ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر لعنت منع نہ ہوتی، یہ الفاظ ہیں اس کے، آپ دیکھیں ویڈیو کے اندر، نعوذ باللہ معاذ اللہ. یار تم کون ہو؟
تم ہو کون کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو نعوذ باللہ معاذ اللہ تم نے ایک قسم کی دے ہی دی، تم باتیں کر رہے ہو۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ میرا ایک سوال ہے جو کہ میں نے آپ سے سوال کیا کہ اگر تو خلافت ملنے سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ گالیاں نعوذ باللہ یا کوئی جیسے وہ کہتے ہیں لعنت کرواتے تھے ممبرز پہ، تو پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت ان کے ہاتھ میں کیوں دی اور بیعت کیوں کی؟ اور اگر بعد میں کرتے تھے تو پھر 9 سال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادے، ٹھیک ہے، انہوں نے کیوں نہیں ان کو روکا؟ تو امید کرتا ہوں یہ سوال آپ انجینئر مرزا تک پہنچائیں تاکہ اس سے مجھے جواب ملے۔ مجھے پتا ہے یہ قیامت تک اس بات کا جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ خود کہہ رہا ہے یہ قیامت تک اس بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ صرف میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک جھوٹا منافق شخص ہے، ٹھیک ہے، اور منافق کے میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ منافق کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ پہلے کچھ ہوتا ہے بعد میں کچھ ہوتا ہے، پہلے کچھ ہوتا ہے بعد میں کچھ ہوتا ہے۔ جب اس نے اپنا سٹارٹ لیا، جب اس کی میں نے آپ کو ویڈیوز دکھائی تھیں کہ جب یہ ایسے ینگ سا لڑکا سا تھا تو اس ٹائم اس نے اپنا ایک گروہ بنایا، ایک لوگوں کے دوران ایکسیپٹنس بنائی، اور آج یہ اب جب ایکسیپٹنس بن گئی ہے تو آج یہ جو منہ میں آتا ہے، جو بولتا ہے، جو اس کا دل کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ نا۔ تو اور جو اس کے سننے والے ہیں فالوورز ہیں جو نیچے بڑی یعنی کہ بکواسات بھی کرتے ہیں، بدتمیزی بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں ان سے ایک سوال پوچھوں گا کہ آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ لوگ تو آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے، آپ لوگ پہلے بابوں کے مقلد تھے، آج آپ اس انسان کے مقلد ہیں، آج بھی آپ چل تو شخصیت پرستی کے دین پہ رہے ہیں، کون سا آپ اپنے آپ کو آپ نے چینج کر لیا، فرقوں سے آپ پاک ہو گئے ہیں، آج بھی آپ فرقے سے منسلک ہیں، ٹھیک ہے، آپ کیوں نہیں خود پڑھتے؟ آپ خود پڑھیں تو آپ اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں نا، آپ کو جو کہتا ہے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، علی بھائی زندہ باد۔ تو اللہ عز و جل مجھے اور ہم سب کو اس علی مرزا جو یہ فتنہ ہے، دجالی فتنہ ہے، ایک منافق جھوٹا ترین انسان ہے، نیم رافضی انسان ہے، اس کے شر سے بچائے۔ اور یہ میرا سوال ضرور اس تک پہنچائیے گا، اور اگر یہ میری ویڈیو وہ دیکھ رہا ہے تو شیم آن یو مرزا، کیا نام ہے، علی، تمہارے اوپر شیم ہے کہ تم ایک جھوٹے اور انتہائی بدتمیز فرعون ہو، تم فرعون، اللہ معاف کرے، تمہارے اندر برگزیدگی آ جانی چاہیے تھی کیونکہ تمہیں اللہ نے علم دے دیا تھا۔ اگر ہم فور ایگزامپل ہم یہی سوچ لیں کہ تم اتنی احادیث کی باتیں کرتے ہو، اگر تم نے اتنا علم حاصل کر لیا تھا نا، تمہارا دل جو تھا نا وہ تمہارا دل نرم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن تمہارا دل تو اور سخت ہو گیا، تم تو اہل حدیثوں سے ہی بدتر نکلے، اہل حدیثوں کو میں بدتر کہتا ہوں، تم ان سے بھی بدتر نکلے، ٹھیک ہے نا، تو تم تو ویسے بھی نیم رافضی ہو۔ تو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔